اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وخیر المعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز آیات پڑھنے کے حوالے سے کیسے پڑھیں اور یہ کب واجب ہوتی ہے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے وجوب کا جو سلسلہ ہے وہ سورج گرہن، چاند گرہن اور زلزلہ یا آفاتی جو یعنی سماعی آفات جو ہوتے ہیں یا عرضی آفات کے جس کی وجہ سے انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے، یہ تمام چیزیں ہیں کہ جب نماز آیات کا وجوب ہوتا ہے، جن میں ابرز مصداق سورج گرہن اور چاند کا گرہن لگنا ہے کہ جب اس سے چاہے کسی کو خوف ہو یا خوف نہ ہو، سورج اور چاند گرہن اگر ہے تو انسان کے اوپر نماز آیات واجب ہو جاتی ہے۔ اس میں بہت سی چیزیں آتی ہیں لیکن ان تمام کو چھوڑتے ہوئے اختصار کے طور پہ کہ کیا پورے سورج میں گرہن لگے تب نماز واجب ہوتی ہے، پورے چاند میں گرہن لگے تب نماز واجب ہوتی ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ کسی ایک جز میں بھی اگر ایک حصے میں بھی گرہن لگ رہا ہے تو اس صورت میں نماز واجب ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ زلزلہ، اب زلزلہ اگر آ رہا ہے تو علماء کے نزدیک زلزلے کی صورت میں احتیاط واجب کی بنا پر انسان کے اوپر نماز واجب ہوتی ہے۔ احتیاط واجب زلزلے کی صورت میں چاہے خوف ہو یا خوف نہ ہو واجب ہے۔ اب ایک تیسری صورت یہ ہے کہ آسمان کی بجلی یعنی ہوا تیز چل رہی ہے، بجلی کڑک رہی ہے، زمین کا دھس جانا یا اس جیسی اور جو دوسری بلائیں ہیں، دوسری مصیبتیں ہیں انسان پہ آتی ہیں اور انسان اس سے خوف زدہ بھی ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں کیا ہے؟ اس صورت میں احتیاط مستحب کی بنا پر نماز آیات کا پڑھنا ضروری ہے۔ یعنی تین صورتیں بن رہی ہیں، چاند اور سورج کے جب گرہن لگیں اس میں تو مطلقاً، زلزلے کی صورت میں احتیاط واجب کی بنا پر نماز آیات کا پڑھنا ضروری ہے۔ اور یہ جو پانی کا مثلاً سیلاب آنا، بجلی کڑکنا، ہواؤں کا تیز چلنا، زمین کا دھس جانا، یہ احتیاط مستحب کی بنا پر نماز آیات واجب ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عموماً یہ چیز سوالات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ چاند گرہن یا سورج گرہن کہیں لگا ہے، زلزلہ کہیں آیا ہے، ہمارے یہاں ہمارے علاقے میں اس کا کوئی اثر نہیں ہے، تو کیا اس صورت میں ہمارے اوپر بھی نماز واجب ہے؟ تو اس کا جواب مختصر سا یہ ہے کہ جس جگہ پر یہ حادثہ وقوع پذیر ہو رہا ہے، جہاں پہ سورج گرہن لگا ہے، جس جگہ پہ یہ دکھائی دے رہا ہے، جہاں پہ چاند گرہن دکھائی دے رہا ہے، وہاں پر ان افراد کے اوپر جو وہاں رہتے ہیں ان کے اوپر نماز واجب ہے۔ جو ان کے برخلاف دوسری جگہ پہ ہے جہاں پہ اس کا اثر نہیں ہے، جہاں پہ سورج و چاند گرہن نہیں ہے، ان کے لیے نماز نہیں ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ نماز آیات جو ہے وہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس کے دو طریقے ہیں، پہلا طریقہ اور دوسرا طریقہ۔ 2 رکعت نماز ہے اور اس کا وجوب اس وقت داخل ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے کہ جب سورج گرہن یا چاند گرہن لگے۔ اس میں تاخیر انسان کو نہیں کرنا چاہیے کہ انسان تاخیر کرے، تاخیر اتنی ہو جائے کہ وہ سورج گرہن اور چاند گرہن ختم ہو جائے۔ تاخیر نہیں کرنا چاہیے، جیسے ہی خبر لگے کہ ہاں وقت داخل ہو گیا ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ مصلی پہ آ جائے اور نماز پڑھنا شروع کرے۔ 2 رکعت نماز ہے۔ نماز میں 5 مثلاً الحمد پڑھنے کے بعد انسان کو کرنا یہ ہے کہ جیسے صبح کی نماز پڑھتے ہیں لیکن تھوڑا سا طریقہ اس کا مختلف کیا گیا ہے۔ یہ ہے کہ 5 رکوع، ہر پہلی رکعت میں بھی 5 رکوع اور دوسری رکعت میں بھی 5 رکوع۔ نیت کرنے کے بعد مصلی عبادت پہ وضو کیا، مصلی عبادت پہ آئے، نیت کیا، اب اس کے بعد الحمد پڑھنے کے بعد پورا ایک سورہ پڑھیں گے، رکوع میں جائیں گے، پھر واپس آئے، کھڑے ہوئے اور ایک دفعہ الحمد پڑھا اور پھر پورا سورہ پڑھا۔ اسی طرح سے ہر بار الحمد اور ایک سورہ پڑھ کے رکوع میں جائیں گے اور پھر کھڑے ہوں گے۔ اسی طرح سے 5 رکوع ہو گئے، پھر سجدے میں گئے، سجدہ کیا 2، پھر کھڑے ہوئے، پھر 5 مرتبہ وہی عمل انجام دیں گے، یعنی الحمد کا سورہ اور کوئی دوسرا سورہ ایک پڑھیں گے۔ اور جب 5 رکوع مکمل ہو جائیں
تو اس کے بعد انسان جو ہے وہ قنوت پڑھے. یعنی جیسے جو چیز واجب نماز میں انسان کے اوپر واجب ہیں اور دوسرے امور جو اس کے اوپر ہیں وہ بالکل اسی طرح بجا لائے گا. بس یہ ہے کہ 5 رکوع کا اضافہ ہوتا ہے. یہ کرنے کے بعد انسان جو ہے سجدے میں گیا. سجدہ کرنے کے بعد وہ سلام کرنے کے بعد یہ نماز اس کی تمام ہو گئی. ایک یہ ہے طریقہ طویلہ ہے جس کو تھوڑا سا طویل جو طریقہ ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ انسان کسی ایک سورہ کے 5 اجزاء کر لے اور بالکل اسی طرح الحمد پڑھے. اور الحمد پڑھنے کے بعد اس کو یہ چاہیے کہ سورہ کوئی بھی ایک سورہ لے, چھوٹا سورہ ہو بڑا سورہ ہو, اس کو تقسیم کر لیں. جیسے کہتے ہیں کہ انسان نیت کرے اور تکبیر اور الحمد پڑھنے کے بعد ایک سورہ کی 5 آیتوں کے حصے کر لے اور ایک آیت یا اس سے کچھ زیادہ پڑھے. بہتر یہ ہے کہ جہاں پہ آیت مکمل ہوتی ہے وہاں تک پڑھے. اچھا, رکوع میں جائے, مثلا آیت مکمل کر لیا, الحمد پڑھا پہلے اور اس کے بعد آیت مکمل کیا, رکوع میں گیا. رکوع میں جانے کے بعد کھڑا ہو اور یہاں پر یہ جو دوسرا طریقہ ہے اس میں اب ہر مرتبہ الحمد کے سورے کی تکرار نہیں کرنا ہے, بلکہ پہلی مرتبہ الحمد پڑھنے کے بعد آیت کسی دوسرے سورے کے آیت کا ایک حصہ, ایک آیت اس کی پڑھ لیا, رکوع میں گیا. اب وہ کھڑا ہو, اب جو اس کا دوسرا حصہ باقی تھا اس کو پڑھا, پھر رکوع میں گیا, پھر کھڑا ہوا, پھر اس نے جو تیسرا حصہ باقی تھا وہ پڑھا, رکوع میں گیا. اسی طرح سے اس کو 5 مرتبہ آیت کے ایک ایک ٹکڑے کو تلاوت کرنا ہے, رکوع میں جانا ہے اور کھڑے ہونا ہے. مثال کے طور پر جیسے آپ نے سورہ فلق اس کا انتخاب کیا ہے, تو اب آپ کو کرنا کیا, جیسے آپ نے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق, الحمد کا سورہ پڑھا پہلے اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق یہ کہا, اور اس کے بعد رکوع میں جائے. رکوع میں گئے, رکوع کیا, پھر کھڑے ہو گئے. اب فوراً جیسے ہی کھڑے ہوئے آپ کو کیا کرنا ہے, من شر ما خلق, اب یہ آیت کا دوسرا ٹکڑا ہو گیا. پھر آپ رکوع میں چلے گئے اور رکوع میں کھڑے ہونے کے بعد ومن شر غاسق اذا وقب, اس کے بعد ومن, پھر رکوع میں یعنی گئے, رکوع سے کھڑے ہوئے, ومن شر النفاثات فی العقد, پھر یہ پڑھ کے آپ رکوع میں چلے گئے, پھر کھڑے ہوئے ومن شر حاسد اذا حسد. یہ آپ کا ایک یعنی 5 رکوع ہو گیا ہے اور ایک ایک ٹکڑا آیت کا آپ نے پڑھا, تو 5 مرتبہ آپ نے 5 مرتبہ پڑھ کر آپ نے اس آیت کو یعنی سورہ کو مکمل کر لیا ہے. اسی طرح سے دوسری رکعت میں بھی آپ کو کرنا ہے, اور وہ کرنے کے بعد آپ جو ہیں وہ سجدہ کریں اور سجدہ کر کے پھر آپ کی نماز تمام ہو جائے گی. تو یہ 2 طریقے ہیں. پہلا طریقہ بھی آپ کے سامنے رکھا, دوسرا طریقہ بھی بیان کیا کہ انسان کو چاہیے کہ کسی بھی صورت میں نماز آیات کو ترک نہ کرے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.